الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموجبات من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله عز وجل وهو يشرك به دخل النار. رواه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین اس پروگرام کو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کا سبب بنائے. عزیزان ایمان، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہترین عنوان، کیونکہ ہر درس کا دوسرے درس کے ساتھ کچھ نہ مناسبت ہے، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی ایمان، جنت اور جہنم جو تقسیم کی گئی ہے اس کی شرک و ایمان کے دائرے پر ہے. اگر ایمان ہے تو جنت ہے، شرک ہے تو جہنم ہے. فرمایا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموجبتان من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: قال الموجبتان من لقی اللہ عز وجل. فرمایا دو باتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان پر واجب کر دیتی ہیں. فرمایا کہ قال الموجبتان من لقی اللہ عز وجل. فرمایا کہ جو شخص ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے، فرمایا کہ لا یشرک بہ شیئا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شریک نہیں کیا ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. پھر فرمایا کہ ومن لقی اللہ عز وجل وہو یشرک بہ، فرمایا کہ ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی اور کو شریک کرتا ہو، فرمایا وہو یشرک بہ، وہ اللہ سے کسی اور کو شریک کرتا ہو، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین، بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ ازلی نہیں مگر ابدی ضروری اس لیے ہے کہ اس کو ابدی مستقر کی ہے، یعنی دنیا اس کی ابدی استقرار نہیں ہے، یعنی کہ ابدی زندگی نہیں ہے، صرف عارضی مستقر ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. نہیں ہے خدا کی زمین پر چند روز رہنے کے لیے ہے، خدا کی زمین چند روز رہنے کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. آپ کے بابا و اجداد گئے دنیا سے، آدم صلی اللہ جیسے نبی نہ رہے دنیا زمین پہ، نجی اللہ جیسے نبی نہ رہے دنیا زمین پہ، سارے عالم کے انسان کو جانا ہے زمین. جیسے اللہ کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اس مقرر وقت کے لیے زمین پہ رہنا ہے، مقرر وقت ہے، اس سے زیادہ کسی کو رہنا بھی نہیں. اس کا دائمی مستقل جنت ہے یا دوزخ ہے؟ ہمیشہ کی رہنے والی جگہ وہ جنت ہے یا دوزخ ہے. اگر اعمال اچھے ہیں تو جنت ہوگی، اگر اعمال شرک والے ہیں تو دوزخ ہوگی. جیسے رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن قطینہ نے روایت کی، فرمایا کہ نیت المرء خیر من عملہ،
انسان کی نیت تمام اعمالوں سے بہتر عمل ہے۔ اعمال کے لیے، اعمال کے اوپر یعنی کہ اس کو حضرت مختلف حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی حدیث نمبر 185 میں شرح بخاری میں حضرت عبد الوہاب شعرانی نے روایت کی ہے، فرمایا کہ جنت میں خلود ابدی زندگی کی ہے، بنیاد عمل پر نہیں۔ جنت میں خلود جو ابدی زندگی والی ہے وہ بنیاد عمل پر نہیں ہے، وہ بنیاد نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھے ہیں ہمیشہ کی والے، وہ عمل بھی اس کے قبول ہوگے۔ فرمایا اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام جتنے بھی عمل ہیں تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھے تو عمل قبول ہے، اگر نیت برے تو پھر عمل بھی قبول نہیں۔ ہاں جی، جتنی اس کے عمل کی تھی، اگر فرمایا کہ مومن کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں، اس نیت کے بنیاد پر مومن اگر جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، خواہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، پہاڑوں سے بڑھ کر اس کے گناہ کیوں نہ ہو، زمین سے بڑھ کر اس کے گناہ کیوں نہ ہو، ہواؤں سے بڑھ کر اس کے گناہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگوں سے بڑھ کر بھی اس کے گناہ کیوں نہ ہو، اپنے گناہوں کا زمرہ سزا کاٹ کے جہنم میں پھر جنت میں اس کی ضرور ہوگی۔ یہ تو ہو رہا ہے، لیکن کافر کی خلود ہمیشہ جہنم میں ہوگی، کیونکہ اس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ اس نے شرک کی۔ اگرچہ وہ پہاڑوں جیسے عمل دنیا میں کرے، پہاڑوں جیسے نیکیاں دنیا میں کرے، پہاڑوں جیسے دنیا میں اس نے بڑے بڑے خیراتیں کرے، بڑے بڑے مسافر خانے بنوائے، اس کو دنیا میں فائدہ ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں، اس کو دنیا ہی ملے گا۔ آخرت میں اس کو ہر جہنم کے سوا اسے کوئی بھی جگہ میں خلود نہیں ملے گی، اس کا ٹھکانہ ویسے جہنم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچائے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ انما المشرکون نجس، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک ظلم، اللہ اکبر، فرمایا کہ شرک پلیت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، اور بے بنیاد باتوں سے بچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔